الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ انتہائی عزت، تکریم اور وقار دلائق علماء کرام، ثنا خان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد دے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص نال پچھلے جمعے تاجدار صداقت خلیفہ بلا فصل رازدار مصطفیٰ غم گسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ اور اج یار مزار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان سن کے سنا کے میں اور تساں اپنے ایمان نو تازگی بھی دیتی اور ایمان نو جلا بھی عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اج دا بھی جمعۃ المبارک احادیث دی روشنی وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمودات عالیہ دی روشنی وچ شان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیتی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ حق بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، میں نو توانو سن کے سنا کے اس دے مطابق عمل دی اور اعتقاد دی توفیق عطا فرمائے۔ اسی اہل سنت و جماعت ساڑھے نزدیک صحابہ بھی بڑی شان والے نے تے اہل بیت کرام بھی بڑی شان والے نے۔ جدہ تلق دار نالے او بھی بڑیاں شانہ والے نے، جدہ تلق اندر کار نالے او بھی بڑیاں شانہ والے نے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے او نے جنہ دا تلق دار نال بھی ہے تے تلق اندر کار نال بھی ہے۔ حضرات گرامی،
قرآن پاک دے اندر جا بجا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان نو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. انہاں مقامات دے اندر ایک مقام آئے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون. ادھا سادہ با محاورہ ترجمہ ہے ایک وہ ذات ہے جڑی سچ لے کے آئی صدق لے کے آئی وصدق بہ اور ایک وہ ذات ہے جن نے ادھی تصدیق کی تھی. فرمایا اولئک ھم المتقون اے او نے جڑے متقین ہیں. جڑا سچ لے کے آئے وہ بھی متقی اور جنہ تصدیق کی تھی وہ بھی متقی. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا میں اہل سنت و جماعت تاجدار حل عطا مشکل کشا علی حاجت روا علی اسد اللہ علی ید اللہ علی فاتح خیبر علی لا فتح الا علی بدر منیر علی نبی دا ویر علی صحابہ دا مشیر علی تے سنیا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ تو ایک تفسیر مروی ہے آپ فرماندے نے کہ جڑی ذات صدق لے کے آئی اس ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن نے تصدیق کی تھی اس ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تفسیر قرطبی پڑھ لو, تفسیر بغوی پڑھ لو, تفسیر خازن پڑھ لو, ابن کثیر پڑھ لو, روح البیان پڑھ لو, روح المعانی پڑھ لو. امام فہدی دیا دو میں تفسیرہ وجیز تے بسیط وسیط دو میں پڑھ لو. انہاں ساری اندر یہ تفسیر موجود ہے کہ وہ ذات جڑی سچ لے کے آئی اس ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جن نے تصدیق کی تھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے جنہیں کوئی دلیل نہیں منگی, جنہیں کوئی دلیل نہیں منگی, ایک دفعہ بھی دلیل نہیں منگی. پھر تھوڑی نبوت دی دلیل کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر کسے نے میں نو چٹلایا, ہر کسے میری تکذیب کی تھی سوائے ابو بکر صدیق دے, سوائے ابو بکر صدیق دے انہاں ایک وری بھی نہیں جھٹلایا. انہاں کیا سونیا میں نو پتہ لگ گیا تساں اعلان نبوت کیتا ہے. فرمایا ہاں یہ نہیں آکیا دلیل دیو. تاجدار صداقت جان دے نے اس ذات اوئے جدی ذات واسطے کسے دلیل دی لوڑ نہیں. دو ذاتہ دلیل تو پاک نے, ایک ذات خدا عز و جل, ایک ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دی ذات واسطے کسے دلیل دی لوڑ نہیں اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کسے دلیل دی لوڑ نہیں. دلیلہ دے روڑے میں جدوں پیا ابو جال پیا نہیں سمجھ آئی گال. دلیلہ دے چکر میں جدوں پھنسیا تے جنہیں پھنسایا وہ ابو جال ہے تے جنہیں بغیر دلیل دے مان لیا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہاں کا سونیا ذات تو اڈی ہوئے دلیلہ دی کڑی لوڑ تو اڈے منہ نکلے نا تسی اللہ دے سچے نبی ہو بس مان لیا, مان لیا. معراج دی رات واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تے ابو جال نو بڑی تکلیف ہوئی اس گال دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آندے نے پہ میں گیا تے آیا مسجد حرام چو مسجد اقصی تک. یہ تے بڑا لمبا سفر ہے, 2 مہینے جان 2 مہینے آن. یہ آندے نے رات دا ٹائم بھی کو نہیں لگا تے میں آ بھی گیا. انہاں کیا بھی اج ابو بکر پھسے پھسے, اج ابو بکر پھسے گا. انہیں جا کے بوہا کھڑکایا, انہیں آکھیا ابو بکر نکلنا باہر, آپ باہر تشریف لے آئے. انہیں آکھیا اگر کوئی بندہ انج آکھے کہ میں رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام چو مسجد اقصی تک گیا, عقل مندی؟ آپ نے فرمایا نہیں, عقل تے نہیں ماندی, 2 مہینے دا سفر ہے, عقل نہیں ماندی.
انہیں کہا سوچ عقل مندی ہے؟ فرمایا نہیں. انہیں کہا سوچ ابو بکر عقل مندی ہے؟ فرمایا نہیں. انہیں کہا پھر انہیں آکھے. آپ نے فرمایا کنے؟ انہیں کہا جنہیں پیچھے مارا کھانا ہے، جنہ دیا ناتا پڑھنا ہے، جنہ دی شان وچ اپنی زبان نو تو کھولنا ہے تے تعریفہ کرنا ہے، انہیں آکھے. آپ نے فرمایا لان دیا توں دیا دے اگر کوئی آکھے میرا یار کوئی ہے. آئے 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 ابو جہل تو دیا دے اگر کوئی آکھے اوہ کوئی نہیں، اے محبوب خدا بھی ہے تے حبیب خدا بھی ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. محبوب خدا بھی تے حبیب خدا بھی، ایک کوئی نہیں. تے توں تے پریشان ہو گیا نا بھی وہ نہ آکھے ہے. فرمایا تو اگے بھی میرا نبی گل کرے میں وہ بھی منن واسطے تیار ہاں. جس تو اگے بھی گل کرے میں وہ بھی منن، یہ تو گل ہی کوئی نہیں. کیوں آکھے میں گیاں تے آیا انہاں واسطے کیڑا ہے؟ اے تے روڑے ہون گے تواڈے واسطے، ساڈے واسطے تے روڑا ہی کوئی نہیں. اسی تے آنے جو محبوب دے منہ نکلیا وہ حق اور سچ ہے. تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نظریہ وہ یہ جو آج اسی بیان کرنے انہاں کیا سرکار دی زبان وچوں نکلے آئے بالکل اسی منن واسطے تیار آ گیا. وہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی دعوت عاشق بندنوں میں ساڈے نبی دی والیانہ انداز نہ جھوم جھوم کے پڑھو ساڈے نبی دی قرآن میرے نبی دی قرآن میرے نبی دی زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی دی زبان قرآن میرے نبی دی ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. وہ سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں، کسے اور کوئی لاکھ دنیا اقرار کرے میں ابو بکر منن واسطے تیار نہیں. میرے یار دے منہ نکلے آئے وہ میں من لیا کیونکہ ساڈے نبی دی قرآن ساڈے نبی دی قرآن میرے نبی دی ساڈے واسطے قرآن او ساڈے واسطے قرآن سانو کسے ہور دا کلام نہیں، کسے ہور دا کلام چنگا لگتا ہی نہیں ہے، کسے ہور دا کلام چنگا کسے ہور دا کلام چنگا لگدا نہیں. ساڈے نبی دی زبان او ساڈے واسطے قرآن. ابو جالا سن لے سانو کسے ہور دا کلام چنگا لگدا. فرمایا جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ نہیں ہو جڑے تصدیق کرنے والے انہوں ابو بکر صدیق آکھیا جاندہ ہے، ابو بکر صدیق آکھیا جاندہ ہے. نہ سی عبدالکعبہ جدوں کلمہ پڑھ لیا ہے، نہ عبداللہ رکھیا گیا ہے. مردہ کے اندر چونکہ سب تو پہلے آپ نے کلمہ پڑھیا ہے تے کنیت ابو بکر بن گئی ہے. میرا آج دی راتی میرے آقا دے سفر دی تصدیق کی تھی ہے، رب دے رسول نے صدیق بنا دیتا. اچھی بولو میراج دی راتی تصدیق کر دینے پہ تے رب دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق بنا دیتا.
ماشاءاللہ، کیا بات، ماشاءاللہ، بڑی مبارک ہو، بڑی مبارک ہو، عمرہ شریف کی بہت مبارک ہو، آپ کو بھی گھر والوں کو، ماشاءاللہ، اللہ سلامت ہے، آمین ثم آمین، آئے کیا تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، ماشاءاللہ، اللہ سارے نے بلائے دی، وقت کی قید نہیں، سب ہیں کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، اتھے یہ نہیں ویندے بھی کو پیسے ہے نہیں کہ نہیں، اتھے نہیں ویکھے جاندے کو ٹائم ہے کہ نہیں، بس لگ گئی مور آ جا، اتھے صرف منظوری دی گل ہے، بولو تے صحیح، اتھے صرف منظوری دی گل ہے، اللہ اکبر۔ آؤ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بخاری شریف دی روایت جدا میں کو جی صاحب پچھلے جمعے پیش کر چکے آواں، یعنی انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر یار گھار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے پہ سونے ایک گل منو اے پسند ہے، مال میرا ہوئے قدم تواڈے اور میں سارے دا سارا پوچھ کے جھاڑو دے کے ساری کار دی صفائی کر کے مدینے دیا تاجدارا ایک سوئی بھی نہ رہن دیا، وہ سارا کچھ لیا کے میں تواڈے قدمانچ قربان کر دیا، ایک گل صدیق نو بڑی پسند ہے، ایک گل صدیق نو، بولو ایک گل صدیق نو بڑی پسند ہے۔ سنو بخاری شریف دی روایت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ مِنْ أَمَنِّ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ ابا بکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ابو بکر سارے لوگوں تو زیادہ اپنی مصابت تے اپنے مال دے نال میرے تے احسان کیتا ہے، اپنی سنگت اپنا تعلق میرے نال بنایا سو، میرا سیابی بنے آئے، میرا ساتھی بنے آئے، ہر ویلے میرے نارے آئے، میرا مکے دا ساتھی ہے، میرا ہجرت دا ساتھی ہے، میرا مدینے دا ساتھی ہے، میرا گھران دا ساتھی ہے، میرا بازاران دا ساتھی ہے، میرا حج دا ساتھی، میرا عمریان دا ساتھی، میرا صلح حدیبیہ دا ساتھی، ہر ویلے ابو بکر میرے نارے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف حدیث نمبر 3654 پیش کرنا ہوا پیا، یعنی 3654، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو زیادہ اپنی صحبت کے نال کہ اپنا مال دے کے ابو بکر نے میرے تے احسان کیتا ہے۔ دوجی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں انہاں احسان کیتا ہے، ساریاں دے احسانات دے بدلے میں دنیا تے دے چھڑے نے، ابو بکر دا وہ احسان ہے جدا بدل قیامت والے دن اللہ عطا فرماوے گا۔ مال دین واسطے بڑے بڑے دین والے نے، پر جیسا ابو بکر صدیق نے دیتا ہے ایسا کسے نے نہیں دیتا۔ لو روایت پیش کر دیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سوچن لگے، آندے نے میں اس موقع ہوتے کدی بھی ابو بکر نالو اگے ود نہیں سکیا، اج محبوب نے اعلان کیتا ہے غزوہ تبوک کے لیاؤ مال پیش کرو، دین نو مال دی لوڑے، اسلام نو تواڈے مال دی لوڑے۔ سارے واری واری اٹھے اپنا اپنا مال پیش کیتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے میں سوچی پہ گیا اج صدیق نالو میں اگے ود جانا، اج میں سبقت لے جانی ہے۔ کر گئے نے، کر جا کے آپ نے ادھا مال کٹھا کر کے لے آندہ محبوب دے قدمات مسجد نبوی دے سین دے اندر ٹھیر کر دیتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کی لے کے آیا ہے؟ آندھنے سوڑیا میں ادھا مال کر چھڑ آیا تے ادھا میں تواڈے واسطے لے آندہ ہے، دین واسطے لے آندہ ہے۔
ہن محبوب دیا نظراں یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر وال لگیاں ہو یارے وینیا میرا یارے گار صدیق کی لے کے آوندا ہے ادھروں نظراں لگیاں نے ادھروں ایک پن بنی ہوئی ہے گٹھڑی بندی ہوئی ہے سارا سامان اکٹھا کر کے یارے گار نے لیندا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر آپ کئی تلے اہلے کا گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آئے عرض کر دینے مازاد دے کاجل والیا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفاں والیا آمیم دیا کلنا والیا علم نشرہ دے سینے والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھاں والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا جے گھر والیاں واسطے کی چھڑ کے آئے عرض کر دینے سونیا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ میں گھر والیاں واسطے مال نہیں چھڑ کے آیا دنیا دا متا نہیں چھڑ کے آیا بلکہ میں گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آ گیا اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاری یا غوث اعظم زندہ اس روایت رو پڑھنا ہوئے حوالہ میں پیش کر دینا ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے سنن دارمی کے اندر روایت موجود ہے مستدرک امام حاکم اندر روایت موجود ہے مسند بزار اندر روایت موجود ہے مسند عبد بن حمید اندر یہ روایت موجود ہے السنہ امام ابن ابی عاصم الشیبانی اس کے اندر روایت موجود ہے الحدیث المختارہ حضرت امام ضیاء مقدسی رحمت اللہ علیہ اس کے اندر روایت موجود ہے الیت الاولیاء حضرت امام ابو نعیم اصفہانی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے صفات الصفوہ حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے سنن کبریٰ حضرت امام بہقی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے شرح اعتقاد اہل سنہ حضرت امام لالکائی رحمت اللہ علیہ روایت موجود ہے انہی حوالیاں میں روایت پیش کرنا میں پیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کی چھڑ کے آئے آندے نے اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ سونے چھرے والیا میں کر اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھڑ کے آیا اللہ تے اللہ دا رسول جدے ہو گئے انہوں دنیا دے مال دی کی لوڑے پھر ساری کائنات ہی ہو دیئے آئے آئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ میں تو نہیں آکھیا اندنے پروان کو شراغ اور پھول پھول کو پھول بسی پروان کو چراغ اور پھول پھول کو پھول بسی پروان کو چراغ اور پھول پھول کو پھول بسی صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بسی صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بسی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفانی مال احد قطو ما نفانی مال ابی بکر فرمایا کائنات والو اتنا نفع منو کسے دے مال نے نہیں دیتا جنہ نفع مینو ابو بکر صدیق دے مال نے دیتا یہ صرف آپ کا انفاق فی سبیل اللہ یہ اس کی بات ہے کنہ اسلام تے دین تے خرج کیتا نے محبوب دے کہن تے کتنا دیتا نے
بلکہ ابن ماجہ شریف اس دی روایت دل فازے نے ما نفانی مالو احد قطو ما نفانی مالو ابی بکرن اے جڑی اینی روایت اے ترمذی دے اندر موجود ہے، مسند فردوس امام دیلمی اندر موجود ہے، تہذیب الاسماء واللغات امام نووی اندر موجود ہے، اور اس تو علاوہ الحاوی الایمان حضرت امام ابن مندہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس دے اندر موجود ہے۔ انہی روایت دا حصہ تاریخ بغداد امام خطیب بغدادی اپنی سندنا ذکر کیتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان اندر موجود ہے، اس تو علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ اندر موجود ہے، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل اندر موجود ہے، الریاض الندرہ امام محب تبری اندر موجود ہے، شرح مانی الاثار امام تحاوی اندر موجود ہے۔ اے جڑا اتنا عیسیٰ میں ذکر کیتا ہے ما نافانی مالو احدن قطو ما نافانی مالو ابی بکرن، تو جدوں اے سارا مال دے چھڑیا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہر شے دے چھڑیا۔ ابن ماجہ شریف دل فاز سیاہت ستادی کتاب ابن ماجہ شریف عرض کر دینے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ویکھیا میں ہر شے دیتی ہے محبوب خوش ہو گئے نے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق ہر شے دے دیتی یا ہن کی حال ہے جی، ہر شے دے دیتی ہے ہون سنا کو مزہ ہے زندگی دا، ہر شے دے چھڑیا۔ ہائے ہائے انہی گل سنی حدیث اندر ہوندہ ہے فبکا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحن لگ پہ اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے، وقالا تے کہن کی لگے سونیا حالانا فمالی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میں بھی تے میرا مال بھی اللہ دے رسول واسطے اینو آندھے جے قربانیاں دین واسطے دینا جی، اینو آندھے قربانیاں دینا آندھنے سونیا میں بھی تے میرا مال بھی لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روایت الفاظ نے اے سونے چہرے والیا حال آنا و مالی لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سونیا میں بھی تے میرا مال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے واسطے وے لگا تو آڈے واسطے وے ادھی ترجمانی اس طرح کر لینے سونیا تے مال قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے آقا یہ دل بھی تمہارا ہے تمہاری ہے، سارے مل کے ذرا پڑھ لو یہ دل بھی تمہارا اے سونے چہرے والیا یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے، اے سونیا صرف مال میرا دل بھی قربان ہے میری جان بھی قربان ہے، یدی میں ایک دلیل پیش کر دینا وا جدو غزوہ بدر ہو رہا سی اس ویلے حساب لگایا گیا کون ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا دے گا، کون ہے جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نگہداشت کرے گا۔ ایک مقام عریش جتھے آج خوبصورت مسجد بنائی گئی ہے غزوہ بدر دے علاقے دے اندر وہ بدر دا میدان جتھے اسلام تے کفر دا پہلا مارکا رونما ہویا ہے، ایک پاسے ہزارہ ایک پاسے 313
مسلمان بھائیو اس مارکے دے اندر اس غزوہ احد دے بدر دے اندر حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے ان سوال ہے کون پیرا دے گا کون پیرا دے گا حضرت کوئی اگے اجے ودیا نہیں ہاتھ کھڑا کر لیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونے چرے والیا اس زندگی دا اس جسم دا خون دا یا آخری قطرہ بھی بہانا پہ گیا کہ میں سمجھا گا سودا خسارے دا نہیں بلکہ بڑا نفع دا سودا ہے اے سونے چرے والیا میں پیرا دے مانگا او مقام عریش جس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس اچھی جگہ تے بہ کے سارا منظر ویندے پہ اس ویلے پیرا دین والی ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات یہی وجہ ہے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ایک وری ارشاد فرمایا اے میرے بیلیو اے میرے محبوب کے غلاموں دسو اشجع الناس یعنی سارے لوگوں میں جو بہادر ترین بندہ کون ہے سارے نے آکھیا اے علی پاک تسی ہو اے علی پاک تسی ہو حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا نا میرے بیلیو میں بھی بہادر پر شیر خدا ماں لیکن کیا بات ہے ابو بکر صدیق دی ذات اشجع الناس یعنی سارے لوگوں میں زیادہ بہادر ہے دی دلیل ہے جدو میدان بدر اندر ہر پاسے تلواراں دے سائے زر ہر پاسے بھالیاں دے سائے ہر پاسے نیزیاں دے سائے ہر پاسے جنگ دے سائے اس ویلے منڈلا رہے سن اس ویلے سوال ایسی یار دا پیرا کون دوے گا اللہ دے حبیب دا گن مین تے باڈی گارڈ کون پڑھے گا اجے کوئی اگے ودیا نہیں صدیق ہونے جڑے سب تو پہلا اٹھ کے کھڑے ہو کے اعلان کر دے سر پہ اور کوئی ایک کم کرے یا نہ کرے ایک ڈیوٹی دے وے یا نہ دے وے میں یارے گارا جے میں غار دے اندر وہ سب کو لو ڈنگ کھا سکنا وا تے میں ایتھے بھی خون دے قطرے بہا سکنا وا اللہ نک جاری ہے یا جے اتھے ڈنگ کھادے جا سکتے نے تو ایتھے بھی خون دے قطرے گرائے جا سکتے نے اللہ اکبر اس واسطے اعلان کیتا نے سونیا ایتھے مال دنیا دا مال اج میں سارا قربان کیتا ہے میرے اللہ دی اطاعت دروازے بند تے نہیں نہ ہوگے سونیا مینوں پھر لب جائے گا پر ساڈا تے دعویٰ سونیا اے وے قربان دل و جانم قربان دل و جان قربان دل و جانم ایدہ مطلب ہے سونیا دل بھی قربان تے میری جان بھی دل بھی قربان تے جان بھی قربان قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے دھیان دینے سونے آسی میں نہیں آندے پہ دلوں گل کرنے پہ یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جہاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی
خالی دعویٰ نہیں کرنا جی، خالی دعویٰ نہیں کرنا. تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عشق دی چنگاری منگو رب کرو. ہاں وہ چنگاری ملی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو، وہ چنگاری ملی غازی عبدالرحمن عامر چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ کو، وہ چنگاری ملی غازی عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو، وہ ملی چنگاری غازی خدا بخش رحمت اللہ علیہ کو، اور وہ ملی چنگاری ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کو. تے جنہاں نے تختہ دار تے بھی جا کے آکھیا سونیا کوئی گل نہیں، ایک دن مرنا تے ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی. عاشق بن کے ذرا پڑھو، عاشق بن کے پڑھو. یہ دل بھی یہ جان بھی یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی ہے، یہ دل بھی تمہارا. یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے. اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور اندر ادھروں ڈنگ وائدے نے پہ، ذرا بھی اپنے جسم نو ہلایا نہیں. کیوں؟ کتے محبوب بیدار نہ ہو جان، کتے آپ دے آرام دے اندر خلل پیدا نہ ہو جائے. انہاں کیا کوئی گل نہیں، ڈنگ تے ڈنگ سہ لینا ہے، پر میرے یار نو کچھ نہ ہوئے. او سپا یاد رکھی میری گل، او میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری پامیں جان کڈ لے. میرے یار نو تے میری پامیں جان کڈ لے، میرے یار نو مندہ نہ بولی تے میری پامیں او جان کڈ لے، میرے یار نو مندہ تے میری پامیں او میری پامیں جان کڈ لے. اوتھے جان تے پہ گئی لیکن جسم نہیں ہلایا، بلکہ اکھاں وچوں آنسو آئے نے جڑے رخے ودوہا تے گرے نے. محبوب نے اکھاں کھولیاں، ابو بکر کی گالے سونیاں بس کوئی چیز ڈنگ مار دیے پئی. فرمایا مارن دے، اے دی ڈیوٹی ڈنگ مارنا ہے، انہوں مارن دے، اے دی ڈیوٹی ڈنگ مارنا ہے، انہوں مارن دے، ساڑی ڈیوٹی شفا ورتانا ہے. فکر نہ کر، جدوں محبوب اٹھے نے آپ نے ایڑی اگے کیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ اپنا لاب دہن شریف اس جگہ تے لایا ہے. زہر بھی جاندہ رہا ہے تے تکلیف بھی جاندی رہی ہے. ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنا اللہ ساڑھے نالے، اللہ ساڑھے نالے. شانہ ہے نہیں کہ نہیں؟ بولو کھلے دل بولو، کھلے دل بولو. شانہ ہے نہیں کہ نہیں؟ تے بی بی نو اجے بھی پتہ نہیں لگا.
جاہل نہیں اجہل ہے، یہ سپرلیٹیو ڈگری اجہل، انہوں عجب نہیں سمجھ آئی. یار غار دی شان کی ہے، آئے آئے شانہ دینا رب. او بی بی یہ شانہ کھو او سکتا ہے جڑا رب نہ تکڑا ہویا. ہاں توڑا دل ہے نا شانہ کھو لئیے نا، این شازستو خیالستو محالستو جنون یہ نہیں چھینی جا سکتی. وجہ کیا ہے کہ اللہ سے کچھ پاور میں ہوگا تو پھر شانے لے گا نا. تو لیسا کمثلہ ہی شیئن، اللہ جیسی تو ذات ہے ہی کوئی، اس کی مثل نہیں، مثال نہیں، زد نہیں، ند نہیں. ساڑھے رب ورگا ہے ہی کوئی. لیسا کمثلہ ہی شیئن، اس جیسی کوئی ذات نہیں، اس جیسی ہستی کوئی نہیں. تو پھر کیڑے چکر جو شانہ کھو لئیے او بھائی اللہ نے دیتیاں نے. ہاں ڈائریکٹ رب نہ گل کرو یا اللہ ساڑھے پوچھوں بغیر کیوں دیتیاں نے، پہلا ساڑھے کو پوچھ دوں تو پھر دیں دوں. جی اب سنیے ایک شان، میں یاد مدینہ منورہ دی گل میں کردہ سا پیا تو میں 47 حوالے پیش کیتے سن. یاد جی کتنے 47 حوالے میں اس روایت دے پیش کیتے سن. اس روایت دے میں 47 حوالے لگا پیش کر. تاجدار صداقت رضی اللہ تو شان وچ روایت. حوالے سنو تو ایمان تازہ کرو. فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ. فرمان کدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان علی شان 47 حوالیاں دے نال میں روایت لگا پیش کرنا. سب تو پہلا حوالہ روایت میں بعد دے اندر پیش کرنا. یہ روایت انہوں مل جائے گی شعب الایمان امام بہقی دے اندر روایت موجود، اور سنہ امام عبداللہ بن احمد بن حنبل دے اندر روایت موجود، طویلات آل سنہ امام ماتریدی دے اندر روایت موجود، تفسیر سالبی دے اندر روایت موجود، تفسیر در منصور امام سیوطی اندر روایت موجود، تصیف کشاف اندر روایت موجود، روح البیان دے اندر روایت موجود، روح المانی دے اندر روایت موجود، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل دے اندر یہ روایت موجود، السنہ امام ابن خلال دے اندر یہ روایت موجود، الکامل ابن عدی دے اندر یہ روایت موجود، تاریخ دمشق اندر یہ روایت موجود، المطالب العالیہ امام ابن حجر اسقلانی اس دے اندر یہ روایت موجود، لسان المیزان اندر روایت موجود، مسند فردوس اندر یہ روایت موجود، الابانۃ الکبریٰ امام ابن بطہ دے اندر روایت موجود، المقاصد الحسنہ امام سخاوی اس کے اندر روایت موجود، عمدۃ القاری دے اندر روایت موجود، تاریخ اسلام امام ذابی اندر روایت موجود، سیر النام النبلاء دے اندر روایت موجود، میزان الاعتدال دے اندر روایت موجود، لسان المیزان اندر روایت موجود، مرشد الزوار الى قبور الابرار روایت موجود. اس تو علاوہ نہایت العرب فی فنون الادب اس کے اندر روایت موجود، مختصر اتحاف السادت المہرہ امام بوسیری اس کے اندر روایت موجود، وصوات راف الحدیث کے اندر روایت موجود، نوادر رسول امام حکیم ترمذی اس کے اندر روایت موجود، احیاء العلوم کے اندر روایت موجود، شرف المصطفیٰ امام خرکوشی اس کے اندر روایت موجود، تاریخ الخلفاء امام سیوطی اندر روایت موجود، اتحاف السادت المتقین امام لغت امام مرتضی زبیدی مصری اس کے اندر روایت موجود، تخریج الحدیث والآثار امام سیالی اندر روایت موجود، کشف الخفا اندر روایت موجود، الفوائد المجموعہ اندر روایت موجود، تذکرۃ الموضوعات اندر روایت موجود، شرح اصول اعتقاد اہل سنت کے اندر روایت موجود، اللالی المنصورہ امام زرکشی اس کے اندر روایت موجود، مجموعہ الفتاوی علامہ ابن تیمیہ جلد نمبر 18 صفحہ 378 ہوتے یہ روایت موجود، اسوائق المحرقہ امام ابن حجر مکی حاتمی اس کے اندر روایت موجود، الانصاف کے اندر روایت موجود، امام باقلانی علم کلام دے کتاب اس کے اندر روایت موجود، مختصر تاریخ دمشق اندر روایت موجود، ذخیرۃ الحفاظ امام کیسرانی اس کے اندر روایت موجود، کنز الامال کے اندر روایت موجود. اس تو علاوہ علل دار قطنی امام دار قطنی اندر روایت موجود، الشذرہ فی الحدیث المشتہرہ امام ابن طلون مصری اندر روایت موجود، الاتقان امام خزیدی اندر روایت موجود، اصل المطالب امام محمد الحوت البروتی الشافعی اس کے اندر روایت موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یارے گار تاجدار
یار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان دے اندر روایت پیش کرنے واسطے 47 حوالے بندہ نہ چیز نے پیش کی تیرے اور روایت سنو تے اپنا ایمان تازہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فوزنا ایمان و ابی بکر بے ایمان اہل الارض لراجہ بہم. اے کائنات والیو اگر میرے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا ایمان تو لیا جاوے سارے کائنات دے ایمان والیاں دے نال. یاد رکھیا جے میرے ابو بکر دا ایمان دا پلڑا بھاری نکلے گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. بالفاظ متقاربہ حدیث سے الفاظ موجود نے لیکن یہ لفاظ بخاری شریف اندر بھی موجود نے لیکن مختلف الفاظ نے. حدیث مختلف راویاں تو مروی لیکن حدیث بالکل پکی ٹھکی صحیح, سند بھی صحیح تے متن بھی صحیح. سنو شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لا کنتو متخذن خلیلا غیر ربی لتخذتو ابا بکر خلیلا. فرمایا کائنات والیو اگر میں اپنے رب دے علاوہ میں کسی نو اپنا خلیل بنانا وہ کائنات کے اندر ابو بکر صدیق سی جنہوں میں اپنا خلیل بنانا. اچھی بولو ابو بکر صدیق. اور شان کیڑی شاید نہ ہے جی شان کو بھوڑا نکلیا ہوندہ بھی لبے بھی شان ہے, یہی تو شان ہے. لو کنت متخذن خلیلا غیر ربی لتخذت ابا بکر خلیلا. میں پچھلے جمعے میں عرض کیتا سی بھی چینل منہ کر کے تھکی ہے نا تے کتھے ہوندہ بی بی نہ تھکی ہے تو انہوں نے منہ تے کافی آیا. لو کنت متخذن خلیلا غیر ربی تے ہوتے نا بیلیاں دی کتاباں بھی موجود ہے نا روایت من لا یاز الفقی دے اندر جو بخاری شریف دے اندر الفاظ نے او یودے ویچنے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر تو لے کے میرے منبر شریف تک یہ جنی جگہ یہ جنت دیاں کیاریاں بچوں کیاری ہے. ہوڑی بولے ہو کی گل سمجھ نہیں آئی. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے جتھے سبز کارپٹ بچھے ہے میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک اللہ تعالیٰ مینوں بھی حاضری دی با ادب توفیق عطا کرے. اللہ توانوں بھی سارے توفیق با ادب عطا فرمائے. لو کنتو وہ حدیث تو سن لی متخذن خلیلا غیر ربی. اے بھی سنو چونکہ یاران دی کتابیں بھی موجود ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے منبر شریف تک یہ جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے. خوش ہو کے بولو, خوش ہو کے بولو. جنت کے باغوں میں سے ایک گھر کیڑا ہے. منبر شریف دے تو سارا سمجھ آ گئی کہ منبر شریف بنیا ہوتے. ایک گھر کیڑا ہے. ایک گھر پتہ کدھر ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ نیرہ منورہ قائمہ سائمہ فقیہہ محدثہ مفکرہ معلمہ صدیقہ کائنات صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک کارے تے او کار تو لے کے منبر شریف تک یہ ساری جگہ جنتیاں باغاں جو باغے تے پھر کون کڈے یارے گار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے اسے کار اندر آرام
دینے پہ کون خارج کرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں اس سے کار اندر آرام کر دینے پہ ثابت ہوا کوئی اور روایت ملے یا نہ ملے اتنی کافی ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے گھر تو لے کے میرے منبر تک جنی جگہ جنت دیاں کیاریاں وچوں کیاری ہے ثابت یہ ہوا ابو بکر بھی جنت کی کیاری میں ہے عمر فاروق بھی جنت کی کیاری میں ہے کوئی تو دنیا جان دی حدیث نہ لبے ایک حدیث ہی کافی ہے نا دی شان واسطے ہاں یہی حدیث کافی ہے آخری حدیث پیش کرنے لگا ہوں اس کو بھی ذرا توجہ سے سنیے گا اور اگلا جمعہ انشاءاللہ بشرط زندگی بشرط صحت و تندرستی کس پہ ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے نا صدیق وہ انشاءاللہ سارا اسی پہ ہوگا لقب صدیق پھر اس پہ ہوگا کس نے ابو بکر کو صدیق کہا اور پھر میں بتاؤں گا کہ کیا کہنے والوں میں حضرت علی نہیں ہے پھر یہ بھی بتاؤں گا کہنے والوں میں امام زین العابدین نہیں ہے پھر یہ بھی بتاؤں گا کہنے والوں میں امام باقر نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ مجمعی یہ پردے اٹھائیں گے انشاءاللہ لیکن آخری روایت آج کے حوالے سے اس کو سن لیں اللہ اکبر جدو بندہ کسی نو وزیر لاندہ ہے وزیر سوچ سمجھ کے لاندہ ہے کہ انہیں وائی جی جنہیں وزیر بنانا ہوندہ ہے او کو 100 باری کوتر سوری سوچ ہے کہ کتے وزیر مٹھا نہ لگ جائے کتے نظام ڈسٹرب نہ ہو جائے جی ہاں میری سوچ وزیر لان وچ غلط ہو سکتی ہے موجودہ حکمرانہ دی غلط ہو سکتی ہے سابقہ حکمرانہ دی غلط ہو سکتی ہے دنیا دے سارے حکمرانہ دی سوچ غلط ہو سکتی ہے فیصلہ غلط خلط ملت ہو سکتا ہے سارے کچھ دا امکان ہے پر جدی زبان وچوں وحی خدا نکلے جی جدی زبان وچوں وحی خدا ہوئے نکلے انہاں دے فیصلے دے بارے کی خیال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترمذی شریف روایت موجود مستدرک امام حاکم روایت موجود مسند الجعد امام بغوی روایت موجود فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل روایت موجود تہذیب الاسماء امام نووی روایت موجود ریاض الندرہ امام محب تبری روایت موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکاہ شریف بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی دے وزیر ہے ایسا آسمانہ ویچ بھی تے زمینہ ویچ بھی ہر نبی یا رسول دے وزیر ہے ایسا آسمانہ چ بھی زمینہ چ بھی آؤ نرز کریے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آڈے بھی وزیر ہے یہ ان فیصلہ پھر بی بی آپ کر لینا جی وکیل جو ہے آپ فیصلہ کر لیں گے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا لہو وزیران کوئی نبی ایسا نہیں جدے 2 وزیر راؤن کتھے فرمایا من اہل السماء آسمان والیاں وچوں و وزیران من الارض اور زمین وچ 2 وزیر نہ ہون ہر نبی دے وزیر ہے نے ہر رسول دے وزیر ہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاما وزیرایا من اہل السماء فرمایا میرے آسمانہ والے وزیر ایک دا نا جبریل تجھے دا نام میکائیل یہ آسمانہ ویچ
یہ آسمانہ اندر وزیر نے جدا نا جبریل ایک دا نا میکائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا وزیر آیا من اہل الارض فرمایا زمین وچ میرے جڑے تو وزیر نے فَأَبُو بکر و عمر فرمایا ایک دا نا ابو بکر صدیق ایک دا نا عمر فاروق یا رسول یا زندہ باد زندہ سونیا تواڈے وزیر کیڑے کیڑے نے فرمایا آسمانہ دے اندر جبرائیل تے میکائیل میرے وزیر نے زمین دے اندر ابو بکر صدیق تے عمر فاروق میرے وزیر نے ثابت ہویا یہ بھی صوفہ ساڈی سرکار دا ہے وہ بھی صوفہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہے تے جتھے تک حکمرانی ہوئے اوتھے تک وزیر ہوندے نے وہ دو اگے سفیر ہوندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دو وزیر آسمانہ اندر نے دو وزیر زمین آئے اندر نے اتے جبریل تے میکائیل وزیر نے تلے ابو بکر صدیق تے عمر فاروق وزیر نے صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق صداقت کا صدیق خوش رہو اللہ توانو استعطا فرماوے صدیق صداقت کا انمول خزینہ ہے صدیق صداقت کا وجہ کی انمول خزینہ کیوں میں صدیق صداقت انمول خزینہ کیوں میں اس واسطے کہ صدیق کا دل تو میرے آقا کا مدینہ ہے صدیق کا دل تو میرے آقا صدیق کا دل تو میرے آقا آقا دا مدینہ کیوں نہ بنے جنہ ہر ویلے سامنے بہ کے تکیا آئے ساڑھے محترم چودھری محمد شریف صاحب وہ میں نے اپنا مشہور حکم دے گئے نے کہ او میرا پڑھ دے ہو جدوں ویندے نے یارے غار تے ویکھیا تے ابو جال بھی ہے ویکھیا تے ابو لاب بھی ہے پر صدیق ہوندہ نو آن دے ہونگے تساں صحیح ویکھیا نہیں ویکھ نہیں دے تے نہ دے ہو جاندے تساں یا جہے وہ میرا محبوب نے بٹھا وہ جنوں ویکھ کے چن شرماوے جدو مکھ تو پردہ تے بجلی دردی وہ کبھی چمک نہ مارے وہ کتب ادبی نہ ہو جاوے زلفاں دے تیرا ہی راہ پل جاوے توبہ توبہ اینا حسین مہیدہ اجری چال نہ چلی جاوے تے آزم اے تو سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ
نیا ابے اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی توانو سلام پیش کرنے ہیں کہ تساں ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رخ انور دا دیدار کیتا ہے. اگلے جمعے واسطے میں اعلان کر دیتا ہے نا لقب صدیق